بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، صاحبان اعزاز، حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، مسابقے کے آخر میں کسی مقرر اور خطیب سے تقریر کروانا، اس کو امتحان میں ڈالنا ہے. لوگ اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ جلدی سے نتیجہ سنایا جائے اور انعام سے نوازا جائے، اور اس وقت کسی مقرر اور خطیب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ تقریر کریں، تو جتنے مساہمین ہوتے ہیں سب دلی دل میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مولانا کو نیک ہدایت عطا فرما، یعنی مختصر تقریر کی توفیق عطا فرما. ویسے ابھی حکم حضرات پورے انہماک سے نتیجہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میں جلدی بھی تقریر ختم کر دوں گا تو آپ کی چھٹی ہونے والی نہیں. چند باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسابقہ، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت، یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. ہمارے دین کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی رغبت دلائی. مسابقہ کہتے ہیں کسی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. اسی کو تسابق بھی عربی زبان میں کہا گیا ہے. سبقت لے جانا، کوشش کرنا کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھ جائیں. اگر دنیا کے سلسلے میں یہ مزاج ہو کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں تو یہ پسندیدہ نہیں، اور اگر دین کے سلسلے میں یہ مزاج ہو تو یہ پسندیدہ ہے. وہیب ابن ورد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے: ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل. کہ دیکھو، اگر تم اللہ تعالی کا قرب پانے میں سب سے زیادہ بازی لے جاؤ تو ضرور ایسا کرنا. اگر تم یہ کر سکو کہ تم سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہو تو ایسا ضرور کرنا. قرآن پاک نے بھی نعمتوں کے سلسلے میں، جنت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آگے بڑھنے والوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں، صحابہ ان کو خیر کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والا کہا کرتے تھے. مسند احمد میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ گزرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت پسند آئی. آپ کھڑے ہو کر ٹھہر کر سننے لگے.
پھر جب انہوں نے رکوع کیا، سل تعطا سل تعطا، مانگو تم کو عطا کیا جائے گا، مانگو تم کو عطا کیا جائے گا، اور یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا من احب، اور بعض روایتوں میں ہے من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ام ابن عبد، ان کی کنیت ذکر کی۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن مجید کو تر و تازہ طریقے پر پڑھے، قرآن مجید بہترین انداز میں پڑھے، اس کو چاہیے کہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے۔ ان کی تعریف فرمائی، ان کی تلاوت کو آپ نے سند عطا کی کہ جس کو قرآن مجید بہترین پڑھنا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود کے طرز پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کر بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر نہایت خوشی ہوئی، اور وہ آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مکان پر، اور انہوں نے چاہا کہ یہ خوشخبری حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی سمجھ لیا کہ حضرت عمر کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، یہ بات سنیے، آپ جو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے پہلے حضرت ابو بکر مجھ کو وہ خوشخبری سنا کر جا چکے۔ وہ خوشخبری حضرت ابو بکر مجھ تک پہنچا چکے۔ تب حضرت عمر نے ایک جملہ کہا ان یفعل فإنہ سباق بالخیرات، کہ اگر حضرت ابو بکر نے ایسا کیا تو ان کو یہ زیب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے آگے ایک جملہ کہا کہ جب کبھی خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا تو ابو بکر ہم سب سے بازی لے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے ہوں اور ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر کے کاموں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھنے کا کیسا جذبہ تھا۔ یہ جو مسابقات ہوتے ہیں یہ بھی اسی جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ جذبہ آئے کہ ہم بہترین قرآن مجید پڑھنے والے بنیں، ہم بہترین حافظ بنیں، دوسروں سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والے بنیں۔ تقریر کا مسابقہ ہے تو اس لیے تاکہ ہم بہترین خطیب، بہترین مقرر بنیں۔ تحریر کا مقابلہ مسابقہ ہے تو اس لیے کہ ہمارے قلم میں تاثیر پیدا ہو اور لکھنے کا ڈھنگ اور اس کا آہنگ ہم سیکھ سکیں۔ مسابقات رسم کے طور پر نہیں ہوتے ہیں، مسابقات کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو ہمارے عزیز طلباء کو پہچاننا چاہیے، اور مسابقات کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بھلائی کے کام سے انکار کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو یا تو معاند ہو یا حاسد ہو۔ یا تو معاند ہوگا، حریف اور رقیب ہوگا، یا کوئی حسد کرنے والا ہوگا، وہی خیر اور بھلائی کے کام پر سوالیہ نشان قائم کرے گا۔ مسابقات کا انعقاد در حقیقت تشہیز اذہان کے لیے، ذہنوں کو جلا بخشنے کے لیے، مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، آگے بڑھ کر بہترین صلاحیت پیدا کرنے کا حوصلہ بخشنے کے لیے ہے۔ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے،
یعنی انسان اگر خود آگے بڑھ کر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تب وہ کوئی نمایاں مقام پا سکے گا، اور اگر پیچھے رہ جانے کی عادت آ گئی ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ تو مسابقات کی بڑی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، اور ہمارے عزیز طلباء کو اس کی ضرورت ہے۔ اب ایک حصہ اس تقریب کا یہ بھی ہے کہ دو عظیم شخصیات سے اس مسابقے کو منسوب کیا گیا۔ مسابقہ حفظ قرآن پاک کو حافظ محمد یوسف صاحب بطخ والے رحمۃ اللہ علیہ ان سے، اور مسابقہ جو تقریری مسابقہ مقابلہ ہے اسے حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب سے موسوم کیا گیا۔ حافظ محمد یوسف صاحب سے میرے بہت دیرینہ مراسم رہے۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان ایک احترام کا، ایک دوسرے سے گہرے تعلق کا رشتہ تھا۔ حافظ صاحب کے گھر پر ہم لوگ ذکر کے لیے جمع ہوتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم چند لوگ جاتے تھے حافظ صاحب کے مکان پر اور ذکر کرتے تھے۔ حافظ محمد یوسف صاحب جامنیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور یہ دونوں جو تھے یوسفین، وہ بھی یوسف تھے اور یہ بھی یوسف تھے۔ ان دونوں نے مجھ کو اپنی آپ بیتی سنائی کہ 27 سال تک، 27 سال، یہ سال کی تعداد بھی یاد رکھیے، جو ہمارے عزیز طلباء ہیں، حفاظ ہیں، وہ سنیں۔ 27 سال تک ان دونوں نے ایک دوسرے کو قرآن مجید سنایا، دور کیا۔ حافظ یوسف صاحب جامنیری رحمۃ اللہ علیہ وہ پتھر والی اسکول میں مدرس تھے۔ جب ریسس ہوتی تھی تو حافظ یوسف صاحب بطخ والے وہاں جاتے تھے، اور دونوں کا یہ معاہدہ تھا کہ صرف سلام کریں گے، خیریت بھی نہیں پوچھیں گے، اور بیٹھیں گے اور تلاوت شروع کر دیں گے۔ پہلے ایک سناتے تھے، آدھے گھنٹے کی ریسس ہوتی تھی، ایک سناتے تھے ایک پارا، پھر وہی پارا دوسرے ساتھی ان کو سناتے تھے، اور بغیر کسی بات چیت کے، خیر خیریت کے، بس اٹھے، سلام علیکم کیا اور روانہ ہو گئے۔ 27 سال تک دونوں کا یہ معمول رہا، قرآن مجید ایک دوسرے کو سنانے کا، دور کرنے کا، اور دونوں کو قرآن مجید بہترین یاد تھا، اور اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے روحانیت سے ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ حافظ یوسف صاحب جامنیری کا تو حال یہ تھا کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی تشریف لائے، حافظ صاحب بالکل پھٹے حال رہتے تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، گمنام بھی تھے، ایک اسکول کے مدرس۔ میں نے ملاقات کرائی، مختصر سی ملاقات ہوئی۔ حافظ صاحب بھی بہت کمگو تھے، میرے حضرت بھی بات چیت زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 5-7 منٹ کی ملاقات ہوئی اور مکمل۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتے پر تھے تو میرے حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا، کوئی اور بات چل رہی تھی، لیکن اچانک فرمایا کہ مولانا یہ آپ کے حافظ صاحب تو بہت عجیب آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ اس شخص کے بدن کا رواں رواں ذاکر ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، یہ شخص ایسا ہے۔ 18 سال تک میرا اپنے پیر و مرشد سے تعلق رہا ہے، اور بہت قریبی تعلق رکھ رہا ہے۔ میں نے پوری دنیا کے کسی فرد کے بارے میں ان کی زبان سے یہ بات نہیں سنی جو انہوں نے حافظ یوسف صاحب جامنیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی۔ اور حافظ یوسف صاحب بطخ والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قوت حافظہ اور قرآن مجید سے ربط کا یہ معیار تھا، اس سے آپ اندازہ کیجئے گا۔ مجھ کو خود سنایا، کوئی واسطہ نہیں، مجھ کو خود سنایا کہ میں نوجوانی میں شبینہ سنانے کے لیے گیا، اور کئی حافظ ساتھ میں تھے، تو 10 پارے سنانے کی بات تھی۔ شروع میں ایک نے 10 سنایا، پھر دوسرے نے سنایا، سفر کر کے گئے تھے، کہنے لگے بہت تھکے ہوئے تھے۔ جب میری باری آئی اور میں کھڑا ہوا مصلی پر، تو مجھ کو 20ویں پارے سے آگے 21ویں پارے سے سنانا تھا آخر تک۔ تو پڑھنا میں نے شروع کیا، اور تھوڑی دیر میں نیند آ گئی، پڑھاتے پڑھاتے نیند آ گئی، اور اس حالت میں 5 پارے پڑھے،
اور اس کے بعد جب سلام ولام پھیر چکے تو کہنے لگے کہ میں نے پیچھے کئی حافظ سے ان سے کہا کہ یہ 5 پارہ نہ دوہرا لو، مجھ کو نہ نیند آ گئی تھی، غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو دوہرا لو۔ تو پیچھے جتنے حافظ سے کہنے لگے ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ آیت ادھر ادھر ہونا تو دور کی بات ہے، زیر زبر کا فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط حفظ ان کو عطا فرمایا تھا، اور آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، اور بہت واقعات ہیں لیکن تفصیل ہوگی، اس لیے میں نے مختصر عرض کیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اچھے عالم تھے اور اچھے خطیب تھے۔ یہ جو تقریری مسابقہ ان سے موسوم کیا گیا ہے، اللہ نے ان کو قوت بیان عطا کی تھی، بہترین تقریر کرتے تھے۔ ایک زمانے میں ان کی سیاسی تقریروں کی بھی بڑی شہرت تھی، اور ان کا تکیہ کلام مشہور تھا، کہتے تھے خدا جھوٹ نہ بلوائے، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ارشاد فرماتے تھے، اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کی صفات کچھ حصہ منتقل ہوا۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب میں مولانا نعمانی صاحب کی سیاسی بصیرت اور فراست اور ملت کی قیادت کی صفت منتقل ہوئی، اور جو حضرات تھے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی عبدالاحد صاحب، یہ سب درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و ارشاد سے متعلق رہے، لیکن سیاسی جو بصیرت تھی وہ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اور اللہ نے ان کو بہترین تقریر کا ملکہ عطا کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا میدان عام طریقے پر ملی مسائل تھے، سیاسی معاملات تھے، دینی موضوعات پر عام طریقے پر وہ تقریر نہیں فرماتے تھے۔ خیر، اب یہاں ٹھہر کر ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے جو بزرگ گزر گئے، صرف ان کے نام سے مسابقہ موسوم کرنا یہ کوئی اہم بات نہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کریں، اور جو ان کی بھلائیاں تھیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بولنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے جو موضوع پر حاوی ہو کر بول سکیں، جو اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکیں، جو لوگوں کے ذہن میں اپنی بات اتار سکیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے بہت اچھا ہے لیکن ان کی باتیں دل میں اترتی نہیں۔ جگر نے کہا تھا، وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ انسان کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ وہ اپنی بات لوگوں کے ذہن میں اتار سکے، بول میں تاثیر ہو، اس کے طرز و انداز میں ایسی کیفیت ہو کہ سامنے والا سمجھے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ میرے دل کی ترجمانی ہے۔ ہمارے عزیز طلبہ کو بھی تقریر و خطابت میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ مشق کی چیز ہے، محنت کی چیز ہے، مطالعے سے اس کو غذا ملتی ہے، اور انسان کی خود اعتمادی اس میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ انسان کے اندر یہ کمال آئے کہ وہ جب بولے تو لوگ سنا کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ماں کے پیٹ سے مقرر پیدا ہوتا ہے، نہیں، جتنے بڑے بڑے مقرر خطیب ہیں سب سیکھ کر پھر مقرر بنے، پہلے وہ بھی اٹکتے تھے، رکتے تھے۔ آج تو میں شریک نہیں ہو سکا مشغولیت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی بچہ بھول گیا ہو، کہیں اٹک گیا ہو۔ اس کو مایوب مت سمجھیے، اس کو اپنی شکست مت سمجھیے، اس سے آپ دل برداشتہ مت ہوئیے۔ مسابقے میں جو جیتتا ہے وہ بھی جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ بھی جیتتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے مقابلے کی ہمت کی، آپ نے ہزاروں طلبہ میں سے آگے بڑھ کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر کچھ بات کہنے کا حوصلہ دکھایا۔ آپ کا 1 نمبر نہیں آیا، 2 نمبر نہیں آیا، 3 نمبر نہیں آیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج نہیں آیا کل آئے گا، کل نہیں آئے گا پرسوں آئے گا، 4 سال کے بعد آئے گا، لیکن آپ نے ایک حوصلہ دکھایا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ میں معہد ملت میں جب زیر تعلیم تھا، دوم جماعت میں النادی العربی کا جلسہ ہوا، عربی کی تقریر رٹ کے میں گیا اور کھڑا ہوا، عمر بھی بہت کم تھی اور سب لوگ تھے جو سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کا بھی روب پڑتا ہے۔ اب نہیں پڑتا، اب تو اللہ کا کرم ہے کوئی آ جائے، لیکن شروع میں ہوتا ہے نا۔ اچھا، اس کی بھی ترکیب ہے، اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کون بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے، یہ سمجھو سب گاجر مولی ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ فلاں مولانا بیٹھے ہیں، وہ فلاں خطیب صاحب بیٹھے ہیں، نہیں، آج صرف میں خطیب ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں ہوں، باقی سارا مجمع جاہلین ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھے گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بہت ذی علم نہیں ہیں، دباؤ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں علماء کے مجمع میں اگر آدمی بولتا ہے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، وہی آدمی جاہلوں کے سامنے کھڑا کر دو 3 گھنٹے بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ان کو اپنے جو بولیں گے یہ سبحان اللہ ہی بولیں گے۔ اگر اپنے یہ بھی بولے کہ چاند گیا تھا اجازت لینے کے لیے، تب بھی بولیں گے سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اگر اپنے یہ بھی بولیں گے کہ وہ ڈنڈا لے کے سارے مردوں کو قبروں سے اٹھا کے ان کے پیچھے دوڑے، تب بھی عوام کہے گی سبحان اللہ۔ تو عوام تو العوام کل انعام۔ تو یہ غور کی بات ہے کہ سامنے والوں کا روب اپنے اوپر مت لیجیے۔ میں آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ میں تقریر کرنے کھڑا ہوا، بھول گیا، پھر پیچھے سے ذرا گیا، نہیں یاد آیا، کوشش کی نہیں ذہن میں آیا، یہاں تک کہ تقریر ختم کر دینی پڑی۔ اور ظاہر ہے سب طلبہ ہی تھے نا، تو کچھ ہنسنے لگے کچھ مسکرانے لگے۔ اس کا میرے دماغ پہ اثر ہوا کہ یہ جتنے ہنسنے والے ہیں نا، ان سب کو اوقات دکھانا ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اور محنت کی، مشق کی، اور اللہ کا کرم ہوا کہ پھر زبان کھل گئی۔ ایسا بھی ہوا کہ بڑے بڑے علماء کے مجمع میں میں نے تقریر کی، اور ایسے لوگ جو دنیا میں خطابت میں اپنی امتیازی شان رکھتے ہیں، اور ان سے بھی خراج تحسین وصول کی۔ ایک دفعہ میں نے تقریر کی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس میں، ایک طرف حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب تھے، اس طرف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تھے۔ 15 منٹ کی میں نے تقریر کی، اور بہت سارے پڑھے لکھے دانشور تھے۔ جب تقریر کر کے میں نے بیٹھا، بس اللہ کی توفیق سے کچھ ایسی بات ہو گئی کہ بیٹھا، تو مولانا خالد صاحب نے کہا کہ اس تقریر کے بعد اب کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مولانا سجاد صاحب مجھ سے جھک کے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ہاتھ چوم لوں، آپ نے ایسی تقریر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشق اور محنت کے بعد ایک مقام عطا کرتا ہے، لیکن ابھی ہم کو محنت کرنی ہے، ابھی ہم کو آگے بڑھنا ہے، ابھی سے ہم کو آگے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ ہم بڑے مقرر بن جائیں، خطیب بن جائیں، اس لیے تاکہ ہم اپنی صلاحیت سے اپنی ملت کو راستہ دکھا سکیں۔ آخری بات جو اس تقریب کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے شہر میں دینی، تعلیمی، سماجی خدمت کرنے والے ہمارے علماء کرام، حفاظ اعظام کا اعزاز کرنا، یہ بھی اس تقریب کا ایک حصہ ہے۔ یہاں صاحبان اعزاز تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب مظاہری ہیں،
لمبے عرصے سے درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے والے سینکڑوں افراد ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت حافظ انیس صاحب ہیں جو تقریباً نصف صدی سے درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ان کی امامت کا دورانیہ بھی بہت لمبا ہے۔ ہم لوگوں کی جتنی عمر ہے اتنی ان کی خدمت کا زمانہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ان کی خدمت کا زمانہ ہے، اور ان کی امامت کی عمر لگ بھگ اتنی ہے جتنی ہم لوگوں کی عمر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص 40 سال 50 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہمارے حافظ جمیل صاحب ہیں، یہ بھی تجوید القرآن میں لمبے عرصے سے درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے اور قرآن مجید کی تدریس ان سے متعلق رہی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں نے پڑھا، وہ قرآن مجید پڑھاتے تھے، جہاں وہ مسند پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے ایک زمانے تک پڑھایا انہوں نے، 40-45 سال ان کی بھی تدریس کو ہوئے۔ ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی، یہ کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اس کے بعد اپنی مسند کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا الذی اجلسنی ھذا المجلس، کہ یہی روایت ہے جس نے مجھ کو اس مسند پر بٹھا کر رکھا ہے۔ یعنی اسی جذبے نے کہ قرآن سے ہم جڑے رہیں گے بہترین انسان بنیں گے۔ اسی طرح ہمارے صاحبان اعزاز میں حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صدیقی صاحب ہیں، یہ بھی مدرسہ اسلامیہ میں لمبے عرصے سے پڑھا رہے ہیں، مدنی مسجد میں امامت فرماتے ہیں اور بہت سارے طلباء نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اچھے خطیب بھی ہیں اور اپنی تقریروں کے ذریعے بھی اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے ملت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا مفتی عامر عثمانی صاحب ہیں، یہ ہمارے مخلص ہیں اور مہد ملت کے فاضل ہیں۔ انہوں نے فقہ و فتویٰ کے سلسلے میں خدمت انجام دی۔ مدرس یہ بھی ہیں، امام یہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ پابند امام ہیں، اور یہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر سفر حرام کر لیا ہے۔ وہ پتہ نہیں ان کا کون سا فتویٰ ہے، اپنے نہیں جانتے، لیکن انہوں نے سفر، ہم لوگ تو مسافر لوگ ہیں، اب تو میں مالیگاؤں میں آتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مالیگاؤں آیا کیجئے تو قصر نماز پڑھا کیجئے، اس لیے کہ آپ زیادہ باہر رہتے ہیں تو ادھر آئیے تو قصر نماز پڑھیے، باہر جائیے تو اتمام کیا کیجئے۔ تو یہ بیچارے ایسی پابندی کرتے ہیں، کہیں سفر میں نہیں، کہیں ادھر نہیں، کہیں ادھر نہیں، اور مستقل اپنے مشاغل میں مصروف ہے۔ امامت میں بھی بڑی پابندی ہے، تدریس میں بھی پابندی ہے، اور پھر یہ لوگوں کی اپنے فتاویٰ کے ذریعے رہنمائی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی قریب میں ان کے بلاگ پر 50 لاکھ لوگوں کی تعداد مکمل ہوئی، اور صرف مالیگاؤں نہیں، صرف اس ریاست نہیں، ملک کے مختلف حصوں میں ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں، ان کی جو شرعی رہنمائی ہے اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی پسند کا ایک میدان چنا اور دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر چلتے رہے۔ حالات آئے، مشکلات آئیں، اور اپنے ہاں تو مسائل کا انبار ہے، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، اور مسائل پیدا کرنے والے بھی زیادہ ہیں۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں 10-12 سال پڑھ کے پھر عالم مفتی بنتے ہیں، اپنے ہاں تو وہ لوم چلاتے چلاتے، مقادمی کرتے کرتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ارے مفتی صاحب ایسا لکھے نا، غلط لکھے، وہ فلاں نے یہ بات کہی، غلط کہی۔ سبحان اللہ، یعنی ہم پڑھ لکھ کے رہے جاہل، آپ لوم چلاتے چلاتے ہو گئے عالم فاضل۔
تو اپنے ہاں یہ سب مسائل ہیں، کچھ لکھ دو، وہ ایک سیاسی پارٹی والے ان کو بخار آ جاتا ہے، وہ ہمارے خلاف لکھتے ہیں، ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں لکھو تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آدمی جائے تو کدھر جائے، کس دیوار سے سر ٹکرائے؟ بہت مسائل ہیں، ان سارے مسائل سے جھوجتے ہوئے کام کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو ہمت دیتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، عزت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے، اور توفیق زمین سے نکل کر نہیں آتی ہے، آسمان سے اتر کر آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، جس کو توفیق ملے گی وہ کام کرے گا اور کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیبہ، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی بہت بڑا شاعر فارسی کا گزرا ہے، کہتا ہے کہ عرفی، حریفوں اور دشمنوں کے شور مچانے سے کبھی پریشان مت ہونا، اس لیے کہ کتوں کی آواز فقیر کی روزی کو کم نہیں کرتی۔ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، خلوص سے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مفتی صاحب کو بھی آج یہاں اعزاز دیا جا رہا ہے، صاحبان اعزاز ہیں، آپ سب کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے میں ان کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں، علم میں، اخلاص میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کی جو ملت اور دین کے تئیں مخلص خادم ہوں ہمارے شہر میں کثرت فرمائے۔ ہر شر سے اللہ ان کو بھی اور ہم کو بھی محفوظ رکھے اور خیر کی طرف سبقت کرنے والا بنائے۔ ہمارے برادر عزیز مولانا محمد عمران صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ برابر متحرک رہتے ہیں، سرگرم سفر رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ بہتا پانی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ پتھروں کو، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیر تک سرگرم عمل، سرگرم سفر رکھے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنائے۔ اللہ شر حاسد اذا حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔